یہ ٹوٹتے بکھرتے گلیشیئرز کیا اختتام ہے کسی دیومالائی کہانی کا، یا پھر یہ آغاز ہے بوند بوند سے بنتے عظیم دریائے سندھ کی کہانی کا؟ دریائے سندھ ایک ایسا مسافر ہے جس نے تبت کے گلیشیئر سے اپنے سفر کا آغاز کرنے کے بعد پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مانسروور جھیل کا حسن دلاویز، لداخ کی مہربان راہیں، کوہ کراکرم کی تنگ گھاٹیاں، شاہراہ ریشم کی دوستی اور تہذیبوں کے بنتے مٹتے نقوش، اس مسافر نے اب تک کے سفر میں کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اور اب جب کہ دریائے سندھ اٹک کو عبور کر کے کوہاٹ کی تحصیل خوشحال گڑھ کی طرف بڑھ رہا ہے تو نئے منظر، تاریخ کا ایک نیا چہرہ اور تہذیب و ثقافت کے نئے رنگ اس کے منتظر ہیں۔ جس کھائی سے دریائے سندھ اس وقت گزر رہا ہے یہ اٹک گارج کہلاتی ہے۔ 180 کلومیٹر یہ اٹک گارج کالا باغ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس گارج میں سفر کرتے ہوئے دریائے سندھ خوشحال گڑھ پہنچتا ہے تو یہاں دریا کو کچھ کشادگی سی میسر آ جاتی ہے۔ خوشحال گڑھ میں دریائے سندھ پر بنایا گیا 1908 کا یہ پل بھی اپنے ڈیزائن اور ساخت کے اعتبار سے بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ اٹک میں دیکھ چکے ہیں۔ خوشحال گڑھ کا یہ پل انگریزوں نے 1908 میں بنایا۔ اس پل کے اوپر سے ریلوے لائن گزرتی ہے جبکہ عام ٹریفک اس راستے سے گزرتی تھی۔ انگریزوں نے اس پل کے ذریعے پنجاب کو صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع سے ملایا۔ اس قسم کے پل آپ کو انڈس ریور پر مختلف جگہوں پر ملیں گے۔ دریائے سندھ اب خوشحال گڑھ سے کالا باغ کی سمت بڑھ چکا ہے اور ہم اپنا راستہ تبدیل کرتے ہوئے ذرا اس خطۂ زمین کی طرف بڑھتے ہیں جس کی تاریخ کئی صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوب میں واقع یہ تاریخی شہر کوہاٹ کہلاتا ہے، اور وہ رہا پہاڑوں کے قدموں میں آباد کوہاٹ، جس کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہر ہر دور میں اہم رہا ہے۔ پہاڑوں کی دامن میں نظر آنے والا یہ شہر کوہاٹ ہے جو اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے۔ یہ خطہ سنٹرل ایشیا، افغانستان اور برصغیر کو آپس میں ملاتا تھا۔ یہاں سے ہمیں 1500 سال پرانے بدھزم کے آثار بھی ملتے ہیں، اور یہیں سے گزر کر مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، جس کی تفصیلات تذکرہ کوہاٹ کے ساتھ تذکرہ بابری میں موجود ہے۔ یہ شہر کیسے آباد ہوا اور اس کا نام کوہاٹ کیسے پڑا؟ ان تمام سوالوں کے جواب تاریخ ان روایات کی صورت میں دیتی ہے جو عہد بہ عہد ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہی ہیں۔ کوہاٹ کی ابتدا سے متعلق سینہ بہ سینہ چلنے والی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوہاٹ شہر کو دو راجاؤں، راجہ عاد اور راجہ کوہاٹ نے آباد کیا تھا، جن کا تعلق بدھ مت سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگل کے ان چشموں کے قریب پہاڑی ٹیلے پر واقع اس قلعے کی بنیاد راجہ کوہاٹ نے رکھی، اور یہ علاقہ پھر اسی کے نام کی وجہ سے کوہاٹ کہلایا جانے لگا۔ کوہاٹ کی ابتدائی تاریخ سے نکل کر ہم لمحہ موجود میں آتے ہیں تو یہ شہر جدید دور کی ایک ایسی بستی کا نقشہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے جو بڑی محنت سے ایک روشن مستقبل تعمیر کر رہا ہے۔
कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ एक कैडेट कॉलेज भी मौजूद है, जहाँ नई नस्ल मुल्क की तामीर और तरक्की का अज़्म लिए इल्म की रोशनी से फैज़याब हो रही है। शऊर की बेदारी ने कोहाट के लोगों को इस बात का एहसास भी दिला दिया है कि इंसानी ज़िंदगी का ताना बाना जंगली हयात से भी जुड़ा है, लिहाजा इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब ने मिलजुल कर काम करना है। ये दरियाए तोय है। कोहाट की मुआशी और माशरती ज़िंदगी का इस दरियाए तोय से भी एक गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि नदीनुमा इस दरिया के वजूद से जहाँ एक तरफ कोहाट वालों को फ़ायदा मिला है, वहीं इसका पानी अपनी बिसात के मुताबिक दरिया सिंध की वुसअत में भी इजाफे की कोशिश करता है। वादी तिरा और हंगू से आने वाला ये रिवर त्वे है, जिस पर आगे जाकर कोहाट में तांदा डैम बनाया गया है। तांदा डैम का शुमार कोहाट के चंद अहम और काबिल दीद मकामात में होता है। इस डैम की तामीर से कोहाट में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ था। तांदा डैम की तामीर का आगाज़ 1962 में हुआ और 1967 में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई, और इस डैम का पानी नहरी निज़ाम के ज़रिए कोहाट के 32,000 एकड़ रकबे को सैराब कर। तांदा डैम के मरबूत नहरी निज़ाम की बदौलत कोहाट में ज़राअत को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। यहाँ दीगर ज़रूरी पैदावार के साथ साथ जो फल ख़ास तौर पर कोहाट की पहचान बना वो अमरूद है। अपने खुशनुमा रंग, खुशबू और जायके की वजह से कोहाट का अमरूद अब इस शहर की सौगात बन गया है, जिसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। कोहाट में बिली टंग का इलाका बान के कारोबार के लिए बहुत शोहरत रखता है। यहाँ पर बान के बड़े बड़े गोदाम मौजूद हैं। कोहाट अपनी तहजीब व सकाफ़त को साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा शहर है जिसकी हज़ारों साल पुरानी तारीख़ में एक ऐसे शहर खामोशां का तज़किरा भी मिलता है जिसने ज़िंदगी के हंगामों से दूर अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है। इसे दुरानी कब्रिस्तान कहते हैं। कोहाट का ये तारीख़ी कब्रिस्तान दुरानी कब्रिस्तान कहलाता है। दुरानी वो लोग थे जो अहमद शाह अब्दाली के साथ इस इलाक़े में आए। चूँकि अहमद शाह अब्दाली का लक़ब दुर्र दुरान था, इसी निस्बत से इनके साथियों को दुरानी कहा गया। इनकी और मरहटों की जंगें इस खित्ते की तारीख़ का एक अहम हिस्सा हैं। हमें ज़िंदगी की असल हकीकतों का इदराक ऐसे ही शहर खामोशा में होता है, या फिर उन मकामात पर जहाँ वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ आसूदा खाक होती हैं जो मारिफत की मंजिलें तय करके औलिया कराम के मरातब पर फायज़ हो जाती हैं। कोहाट में खमकोल शरीफ भी रूहानी आसूदगी का एक ऐसा ही मरकज़ है। सब जो पहले दिन यहाँ आए 16 अक्टूबर 1952 को यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने अल्लाह ताला का ज़िक्र आबाद किए। इसलिए ज़िक्र की वजह से तमाम जगह आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये आबाद है।
کوہاٹ کی تحصیل خوشحال گڑھ سے دریائے سندھ کو آگے بڑھتا چھوڑ کر ہم بظاہر تو اس دریا سے خاصے دور آ گئے تھے، لیکن اس شاہراہ نے ہمیں پھر سے دریائے سندھ کی یاد دلا دی ہے، کیونکہ یہ انڈس ہائی وے ہے۔ اگر آپ کوہاٹ ٹنل کے راستے پشاور سے کوہاٹ آ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ ٹنل پاک جاپان دوستی ٹنل بھی کہلاتی ہے۔ کوہاٹ ٹنل 2004 میں جاپان کی مدد سے تعمیر کی گئی تھی، جس سے گزرتے ہوئے اس خیال کو بار بار تقویت ملتی ہے کہ انسان کے عزم و حوصلے کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس ٹنل کی بدولت پشاور سے کوہاٹ کا تقریباً 3-4 گھنٹے کا فاصلہ سمٹ کر اب تقریباً پونا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ عالمی معیار کی یہ ٹنل دور جدید کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ کوہاٹ ٹنل کی تعمیر سے پہلے یہاں آمد و رفت کے لیے غاخی روڈ استعمال ہوتا تھا، جو ان پہاڑوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے سفر کے لیے محفوظ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کوہاٹ ٹنل کی تعمیر سے غاخی روڈ پر ٹریفک کا بوجھ بھی کم ہو گیا اور سفر کا ایک متبادل اور نسبتاً بہتر راستہ میسر آ گیا، جس نے صوبے کے مغربی علاقوں کو خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ انڈس ہائی وے، جسے تکنیکی طور پر N55 بھی کہا جاتا ہے، 4 رویہ شاہراہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 1264 کلومیٹر ہے۔ انڈس ہائی وے پر سالٹ رینج کا وہ پہاڑی سلسلہ بھی واقع ہے جو ملک میں نمک کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ نمک کے دیوہیکل پہاڑوں پر مشتمل یہ پہاڑی سلسلہ کوہستان نمک کہلاتا ہے۔ پنجاب میں سالٹ رینج کا سلسلہ مشرق میں ریور جہلم سے شروع ہو کر مغرب میں ریور انڈس پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں نمک کے بڑے ذخیرے ڈسٹرکٹ کرک کے علاقے بادر خیل اور جٹا اسماعیل خیل میں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بانڈا داؤد شاہ اور اس کے گرد و نواح کوہستان نمک کے پہاڑی سلسلے میں آتے ہیں۔ کوہستان نمک کی سب سے بلند چوٹی کی اونچائی تقریباً 5000 فٹ ہے۔ اس علاقے میں بارشیں کم ہوتی ہیں، یہاں کی زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے زرخیز نہیں ہے۔ کوہستان نمک سے گزرتے ہوئے آپ کے مشاہدے میں یہ بات ضرور آئے گی کہ یہاں مٹی کے گھڑوں کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ گھڑے پانی میں موجود زائد نمکیات کو جذب کر اسے پینے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں ایک بنو بھی ہے جو اپنے سالن کے مسالوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور انہی مسالوں سے تیار ہونے والا پینڈا بھی اس علاقے کی ایک خوش ذائقہ ڈش ہے۔ کہتے ہیں بنو بانی نام کی ایک خاتون کی نسبت سے مشہور ہوا، اور اسی شہر سے دریائے سندھ کا ایک معاون دریا دریائے گمبیلا بھی گزرتا ہے۔ دریائے گمبیلا کا پانی کچھ مسافت طے کرنے کے بعد دریائے کرم سے جا ملتا ہے، جس کی اپنی ایک الگ ہی تاریخ ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ دریائے کرم کا تذکرہ ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں بھی ملتا ہے، جس کے مطابق اس کتاب میں سپتا نام سے جن 7 دریاؤں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک دریائے کرم بھی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کی تاریخ نے ان علاقوں سے جڑی روایات کو بڑی محبت سے محفوظ کر رکھا ہے۔ مثلاً آپ لکی مروت پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر لکی رام نام کے ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ اس علاقے کی ثقافت دل موہ لینے والی ہے۔ کہیں آپ کو بڑی بڑی دیدہ زیب پگڑیوں کی جھلک نظر آئے گی تو کہیں مہندی میں رنگی داڑھیوں کا دلکش منظر۔
اور انہی منظروں میں پشتو زبان کا منفرد لہجہ بھی کانوں میں رس گھولتا محسوس ہوتا ہے۔ زبانوں اور لہجوں کے فرق کے ساتھ ساتھ موسیقی کے یہ سر دریائے سندھ کی لہروں کے ہمراہ سفر کرتے ہیں۔ بوند بوند دریا کی اگلی قسط میں جب آپ سے میاں والی میں ملاقات ہوگی تو دریائے سندھ کے کناروں پر بکھری میاں والی کی تاریخ اور تہذیب و ثقافت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ موسیقی کے اس بدلتے لہجے کا لطف بھی اٹھائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، دریائے سندھ کی کہانی ابھی جاری ہے۔ لکور پلدا جانان تور مخامد بنو چاچیو تولدو مخامد بنو لکور پلدا جانان تور مخامد بنو ہر یو طرف یہ رنگینی خائی غزلتا ہر یو طرف یہ رنگینی خائی غزلتا خوبوں میں زجانا نا بنو گلتا بوں میں زجانا نا بنو گلتا زبا پپو در سراو خیشم کو تلتا زبا پپو در سراو خیشم کو تلتا بوں میں زجانا نا بنو گلتا خوبوں میں زجانا کشمیر تا یا کابل تا زړه به دې ونشي کشمیر تا